بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیں، اب وقت ہے میری زندگی کے کوئی واقعے کا، ایسا واقعہ جو عام طور پہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، غیر فطری کہہ سکتے ہیں، روحانی کہہ سکتے ہیں۔ میرے ایک بہت ہی قریبی عزیز، بہت ہی نزدیکی رشتہ، میں نام نہیں لوں گی، نہ ہی وہ رشتہ بتاؤں گی تاکہ ایک پرائیویسی ہے اس کا رہ جائے چیز۔ وہ ایک اپنے گھر کے کیس لڑ رہے تھے اور کیس کی سنوائی کی غرض سے ملتان گئے۔ بہت ہی پیارے انسان، بے ضرر انسان، سالہ سال سے کیس چل رہے تھے، بس ایک شغل کی حیثیت سے جیسے جاتے تھے اور اٹینڈ کرتے تھے، وہ اس پہ گیو اپ نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ بیوی اور بچے کہہ رہے تھے کہ چھوڑیے، ہمیں نہیں چاہیے ایسا گھر۔ بہرحال سب اس لیے خاموش ہے کہ چلیں، ایک کاروباری زندگی ان کو ملا ہوا ہے، اس میں وہ انوالو رہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس دن جب وہ گئے، فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو نیچے آئے، موٹر نہیں چل رہی تھی، پانی نہیں آ رہا تھا۔ تو ان کو جب موٹر چلانے کے لیے نیچے آئے تو وہاں کوئی ظالم گھات لگائے بیٹھا تھا اور اس نے ان کا سینے کا نشانہ لے کے گولی داغ دی، اور بہرحال ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اور سارا دن، سنڈے کا دن تھا، مین سرجن اویلیبل نہیں تھے، اور گولی جو تھی وہ جسم میں موجود تھی، تو پورے ریلیٹیو، میرے ہسبینڈ بھی، سب لوگ کے بہت ایفرٹ پٹ کیا، ایئر ایمبولنس کی کوشش کی۔ بہرحال رات کو آ کے بڑی بہادری سے وہ لڑتے رہے، لیکن رات کو آ کے موت جیت گئی اور وہ ہار گئے۔ بہت ہی پیارے انسان تھے، بہت ہی محبت والے، میرے سے بھی ان کا بہت پیارا ایک تعلق تھا۔ جب ان کی میت وغیرہ آئی اور سب غم میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن اسلام آباد، ملتان اور لاہور میں سب نے اتنے تھک چکے ہوئے تھے، سب جو ہے اپنا تدفین کے بعد کچھ چلے گئے، کوئی وہیں رک گئے۔ میں سارے کام کروا کے سب سے آخر میں میں اپنی گاڑی لے کے جب نکلی ہوں ان کے گھر سے، تو میرا دل بڑا بوجھل تھا، کیونکہ وہ انتہائی ایک اچانک یہ ڈیتھ تھی اور بہت ناگہانی آفت تھی فیملی پہ، اور وہ بہت ہی سادے سے انسان تھے، کسی کا کبھی کچھ بگاڑا نہیں تھا۔ میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے نکلی، اس ٹائم میں گاڑی میں بالکل اکیلی تھی، ڈرائیو کر رہی، تو آپ کو پتہ ہے بیک مرر سے آپ دیکھتے ہیں، ایک دم گاڑی چلاتے چلاتے جب میری بیک مرر پہ نظر پڑی، میں اپنے جس ریلیٹیو کی بات کر رہی ہوں جن کا انتقال ہوا تھا، وہ مجھے پیچھے بیٹھے دکھائی دیے۔ میں آپ کو بتاؤں، جنات کو دیکھنا یا اس طرح کی چیزیں دیکھنا ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ سیناریو ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی اپنے ایسے پیارے شخص کو جو آپ سے بچھڑ کے گیا ہو، جس کا جنازہ آپ ابھی اٹھا کے آ رہے ہو، اس کو ایسے دیکھنا کافی تکلیف دہ ہوتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا تو ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی غصہ بھی تھا اور دکھ کا عنصر بھی تھا، کیونکہ ناگہانی موت تھی، اور وہ شاید اس چیز کے لیے تیار بھی نہیں تھے کہ ان کے ساتھ جس طرح ظلم کیا گیا۔ بہرحال میں ایک دم سے بالکل دھڑکن میری تیز ہو گئی، اور میں آیت الکرسی اور درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ پیچھے سے غائب ہو کے میں اللہ کا نام لے کے چلتی رہی، لیکن جو چیز میں واضح طور پہ ان کے چہرے پہ دیکھ سکتی تھی وہ تھا ایک عجیب سا غم، دکھ۔ سمجھ لیں کہ جب کوئی ایسے جو لوگ چلا جاتے ہیں، وہ بولتے نہیں، وہ آپ کو ایک میسج ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اسی دوران میں گھر کیسے پہنچی یہ میں جانتی ہوں، یا میرا اللہ جانتا ہے، درود پاک پڑھتے ہوئے میں گھر پہنچی، کافی پریشان رہی، اس ٹائم تک میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ پھر کیا ہونا کہ رات کے کسی پہر بھی میں نے دروازہ کھولنا، لائٹ جاتی تو میں جنریٹر باہر سے آن کرتی تھی، تو کبھی وہ گیٹ کے پاس کھڑے ہوئے مجھے اسی طرح دکھ اندیز انداز طریقے سے دیکھتے نظر آتے، کبھی کچھ۔ میں بڑی پریشان ہو گئی، میں نے بہت دعائیں کی ان کے لیے، سب سے ذکر کیا،
ان لوگوں سے اپنے کہ بھی اس طرح ہیں، ان کے بچوں سے، ان کی بیگم سے، سبھی پریشان ہو کے کہ ماجرا کیا ہے۔ تو ایک دن میں نے بڑی دعا مانگی، میں نے کہا اللہ کرے کہ وہ مجھے جو ہے نا کسی طریقے سے یہ پیغام کنوے کر دیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ پھر خواب میں ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے قتل کا مقدمہ درج ہو۔ اصل میں ان کے بچے باہر رہتے تھے اور اس دشمنی کو آگے کوئی بڑھانا نہیں چاہتا تھا، تو کیونکہ مقدمات کی آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کس طرح سنوائیاں ہوتی ہیں، کتنی ڈیٹس پڑتی ہیں، کس نے آنا تھا۔ اب وہ ڈر گئیں، میری بہن جن کے وہ شوہر تھے، کہ کہیں کسی دشمنی کی آڑ میں کسی اور کو میں اپنے پیارے کو ضائع نہ کر دوں۔ لیکن جب میں نے یہ سارا ماجرا سنایا ان کو، ان کے بچوں کو، تو ان کی جو بیٹی تھی انہوں نے کہا کہ میں یہ کروں گی، میں اپنے باپ کی اس خواہش کو، میرے باپ کو جو تکلیف ہے میں اس کو دور کروں گی۔ آپ بیٹی نے مقدمہ درج کیا، ایف آئی آر درج ہوئی، اور سارا کیس کو جب تھرو کیا گیا تو ایک ہفتے کے اندر ان کا قاتل مل گیا، وہ قاتل جس کو ہائر کیا گیا تھا، اور اس قاتل کو قید میں ڈالا گیا۔ ابھی کیس کی سنوائی چل رہی تھی، تو وہ قاتل جیل میں بہت ہی عجیب حالت میں مردہ پایا گیا، اور اس کی آنکھیں جیسے خوف سے پھٹی ہوتی ہیں، اور بظاہر تو وہ کہہ رہے تھے کہ کارڈک اریسٹ ہے، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ یہ شو کرتا ہے کہ وہ بہت ہی خوف اور ہیبت کے انداز میں اس کا دل بند ہوا، اور وہ اپنے آخری کردار کو پہنچا۔ اس کے بعد مجھے وہ میرے پیارے بھائی جو رشتہ دار تھے میرے قریبی، وہ نظر آنا بند ہو گئے۔ اور اس سے منسلک ہی ایک بات بتا دوں، اسی جیسے انہوں نے بڑے پیار سے یہاں اپنا گھر بنایا تھا، بہت پیار کرتے تھے اپنے گھر کو سجانا بنانا۔ ایک دن صبح مجھے ارلی مارننگ نماز سے فجر سے پہلے خواب آتی ہے کہ وہ اپنے کچن میں کھڑے ہیں، تارے تارے لٹکی ہوئی ہیں، مٹی دھول ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے کہ سعدیہ میرا گھر ٹوٹ گیا، میرا گھر ٹوٹ گیا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھی، مجھے ان کا گھر لگا کہ قبر شاید ان کی گھر ہے، تو جا کے قبر کا دیکھا جائے کہ کوئی ایسا نقصان تو نہیں ہوا۔ 6:30-7 بجے کے قریب میرے ہسبینڈ کے بیل بجی فون کی، تو انہوں نے فون اٹھایا، تو انہوں نے کیونکہ ان کے انتقال کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا، وہ جو ان کی وائف تھیں وہ چلی گئیں اپنے بچوں کے پاس، تو ان میں کرایہ دار رہ رہے تھے، تو کرایہ دار کا فون آیا اور انہوں نے ہمیں بلایا فوراً کہ آپ جلدی سے آ جائیں۔ ہم دونوں میاں بیوی گئے، تو کیا دیکھتے ہیں، جو ان کی کچن کی فال سیلنگ تھی، جو منظر میں نے خواب میں دیکھا تھا ایگزیکٹ وہ ساری گر گئی اچانک نیچے، تارے لٹک رہی ہیں اور مٹی مٹی دھول دھول۔ شکر یہ ہے کہ اس ٹائم اس گھر پہ اس جگہ میں وہ کوئی کھڑا نہیں تھا، تو لیکن میں حیران رہ گئی کہ انسان اس دنیا کے جانے کے بعد بھی اپنوں سے کنیکٹ رہتا ہے اور اس کو اپنا پیغام پہنچاتا رہتا ہے۔ میری زندگی کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو وقتاً فوقتاً میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی۔ اپنے پیارے رشتوں کی قدر کیجئے، پیار کیجئے، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس کو اچھے سے انداز میں گزاریے کہ جب جائیں تو لوگوں کے لیے اچھی یادیں چھوڑ کے جائیں۔